ربیع الاول بسلسلہ عید شجاع و جشن تاج پوشی امام زمان علیہ السلام جشن کا اہتمام ہوگا یہیں بعد از نماز مغربین امام برگاہ حسینیہ میں، جسے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبطین حیدر سبزواری، صدر شیعہ علماء کونسل پنجاب 8 سے 9 انشاءاللہ قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس پروگرام کی میزبانی چودھری ذاکر حسین یہاں پہ تشریف فرما ان کی طرف سے ہے۔ 9 ربیع الاول جشن تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام شام 8 تا 9 خطاب فرمائیں گے سرکار علامہ سید سبطین حیدر سبزواری بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ یہ مجلس ہماری مکتب حسین ہے، یہ ہمارا کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ اس مکتب کے اندر داخل ہو کر تعلیمات محمد و آل محمد سن کر ہم مقصد حسین تک پہنچتے ہیں۔ خدا را کوشش کریں کہ ایسے علماء، ایسی مجالس، ایسے ماحول کی طرف واپس لوٹ جائیں جس ماحول کے اندر ہمیں خالص دین محمد و آل محمد ملے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ان مجالس، ان محافل کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے پاک و پاکیزہ ائمہ کی سیرت متعارف کروا سکیں، سیرت پہچنوا سکیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے معصومین اس طرح کا بندہ مومن اور شیعہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں باعمل مومن بننے کی، باعمل شیعہ بننے کی۔ آغا صاحب بہت جلدی میں ان کا وقت پہلے ہی ہم نے 10-15 منٹ ضائع کر دیا۔ میں ان کو بلانے سے پہلے گزارش کروں گا آج کے مجلس کا اہتمام برادر فرقان نقوی، برادر فیضی، برادر احتشام گل، ہمارے چھوٹے بھائی کونین اسلام، یہ تمام دوستوں نے مل کے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سب کو دعوت دوں، ہم سے التماس کروں گا ان کے خانوادہ مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد۔ امام معصوم کی اس حدیث کے ساتھ کہ معصوم اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں زندگی ایسے گزارو کہ تم ہمارے لیے زینت اور افتخار کا باعث بنو، ہمارے لیے باعث ذلت و ننگوار نہ بنو۔ انشاءاللہ ہمارے وجود سے، ہمارے کردار سے ہمارے ائمہ اور ان کے مشن کی پہچان ہوگی۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد نقوی سے تشریف لائیں، موعظہ حسنہ سے نوازیں۔ آپ سے التماس ہے، درود پاک پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بلند تر صلوات۔ الرحمن الرحيم اللهم اذكر لك وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه
محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلا تعجيل ظهور إمام الزمان عليه السلام بلا الصلاة دعا ہے رحمان اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. میرے محترم برادران دی ایک صفحہ دا قرب و جوار دور و نزدیک تو آئے ہوئے تمام عزاداران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مالک کے قدم دا بہترین اجر کثیر اجر جزیل عطا فرما. جتنی دعاواں التجاواں حاجتاں حسرتاں مراداں دل وچ ہیں احکم الحاکمین اللہ جو شرعاً جائز ہیں سارا دی آمین مستجاب فرما. پرفتن دور پورا شوق گڑیاں کٹھن زمانہ الہی جس حجت نو پردے گئے بچ رکھے جو سکے آقا و مولا و ظاہر فرما. مولا دی معرفت محبت زیارت نصیب فرما. آقا علیہ السلام دی زیارت دے قابل بنا. الہی مقامات مقدسہ محافظت فرما. تشیع دی نظریاتی سرحداں دی حفاظت فرما. او مجاہدین اسلام اور عالم مبارزین جڑے عقائد حقاں اور مقامات مقدسہ دی حفاظت واسطے برسر پھکار ہیں الہی ان مجاہدین اسلام نو تائید غیبی و نصرت عطا فرما. الہی سبی آمین مشرف قبولیت عطا فرما. اپنی آمین دی قبولیت دعا دی استجابت واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على
المحتجبين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد آل محمد الہی سڑے بانا بارگاہ قبول فرما طبیعت ناساز ہے لیکن جناب دی محبت اور وعدے دی وفائی واسطے حاضر ہویا زیادہ دیر رحمت دے بنا مقصد نہیں مجلس ہمیشہ کوئی مجلس کامیاب ہے جس دے 4 حصے ہوں میں قرآن شان فرمان اور ارمان جب 4 حصے بیان ہوں میں تو محبت اہل بیت اور مودت آل محمد دا ایک ایسا قیمتی گلدستہ تیار ہوں دے جس دی خوشبو ہر مومن دے ایمان متازہ کر دیں اور تذکرہ اہل بیت اطہار دا مقصد بھی یہ ہوں دے کہ اس بابرکت محفل آن والا ہر ذی عزت جدیں اس امام بارگاہ چوں مجلس ادا چوں محفل تذکرہ اہل بیت چوں گھر واپس جاوے تو ہر جھولی کوئی نہ کوئی جوہر موتی ہونا چاہیے کامیاب مجلس ہوا ہوں دیئے کہ دل دی سرزمین تے انقلاب دی ہوا چلا دے گے اور بہترین اور خالق اور اہل بیت اطہار دی منظور نظر و محفل ہوں دیئے جتے بندے نو پہلے دی نسبت زیادہ قرب خدا و رسول و آل رسول حاصل ہو جائے وہ مجلس نہیں ہوں دی وہ تذکرہ اہل بیت نہیں ہوں دا اس محفل فرشتے نہیں آندے اس محفل دعا قبول نہیں ہوں دی وہ مجلس باہر میں دی منظور نظر نہیں ہوں دی جڑی مجلس پہلے نالویں زیادہ خدا و رسول تو دور کر دے گے اللہ نے اس فرش خاکی تے سب تو زیادہ عزت علی مخلوق حضرت انسان قرار دیتا کیا عظمت ہے اس عزت والی مخلوق دی جس دے سر تے رحمان نے تمام مخلوقات جو اشرف ہون دا تاج لگا دیتا پھر حضرت انسان دے فانوس دماغ قندیل شعور روشن فرما کے راہ ہدایت اور گمراہی نو واضح فرما دیتا پھر اپنی حجت تمام کرن واسطے انسان واسطے کوئی بھی راہ فرار تمام راستے بند کرن واسطے صحائف سماویہ انبیاء مرسلین آئمہ ہدا دا سلسلہ شروع فرمایا صبح قیامت تک خیر اور شر دی جنگ رہنی ہے صبح ابد تلے کے شامی عدل تئی حق و باطل دے درمیان جنگ ہوندی رہنی ہے تو اللہ نے انسان دی کامیابی واسطے اس پیاری مخلوق دی کامرانی واسطے اور اس نو کامیابی نل منزل مقصود تے پہنچن واسطے بہترین یہ راستہ بیان فرمایا ہے رحمان فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام میں اللہ دے نزدیک اگر کوئی کامیاب زندگی گزارن دا اگر کوئی طریقہ ہے بہترین زندگی گزارن دا اگر کوئی ڈھنگ ہے تو اس طریقے اور ڈھنگ دا نام ہے اللہ نے اسلام رکھی ہے یہ قانون اللہ دا پسندیدہ ہے اور انبیاء علیہ السلام دی جان فشانی نل حضرت انسان تک مکمل امانت داری نل پہنچایا ہوا پیغام ہے اور اس اتنا کامیاب اور مکمل امانت داری نل پہنچے ہوئے پیغام دی صبح قیامت تک حفاظت واسطے عقل بھی آدھیے اور رحمان دا فیصلہ بھی ہے کہ بعد از نبوت خالق نے دروازہ امامت کھول دیتا
امام اللہ دی عظیم ترین مخلوق دا نام ہے، نبوت دے بعد شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ فقہ جعفریہ دا مسلمہ عقیدہ ہے جو صبح قیامت تک اللہ نے اس بہترین پیغام نو لاوارث نہیں چھوڑیا۔ اللہ نے زن عظیم ہادی عطا فرمائے، ان عظیم اور بہترین ہادیان برحق چوں آج اس پاکیزہ ہستی دے تذکرے واسطے جناب تشریف لے آئے، میں حاضر خدمت ہویا۔ اس مقدس ہستی دا نام نامی اسم گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 10 ربیع الثانی 232 ہجری جمعہ دا دن وقت فجر مدینہ منورہ حویلی تطہیر وچ اللہ نے جناب حدیثہ خاتون یا جناب سلیل ادی جھولی چ اللہ نے 11ویں آقا امام حسن عسکری علیہ السلام عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت ہوئی۔ آئمہ خدا دا تمام شجرہ نسب اس معصوم تو لے کے آدم تک، جناب آدم تو لے کے سرکار خاتم المعصومین حجت دوران تک تمام دا تمام شجرہ پاک و پاکیزہ ہے۔ جنہ اسلاب طیبہ اور جنہ ارحام مطہرہ اس نور نے سفر کیتے، سارے دے سارے توحید پرست ہے۔ کسی معصوم دی ماں یا کسی دے باپ و دادا نے کدی بتاں دی اگے پیشانی آلودہ نہیں فرمائی، لہذا یہ ازل تو توحید پرست ہیں اور صبح قیامت تک موحد رسل۔ ایک صلوات پڑھ دیو میرے آقا دی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور سرکار امام عسکری علیہ السلام دے والد گرامی قادم جیسا کہ سارا نقطہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور میرے اس آقا دے القاب زکی، سراج، خالص، عسکری، ابن الرضا، یہ امام دے مشہور القاب۔ امام علیہ السلام دا زیادہ مشہور جو لقب ہے عسکری، یہ دو وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو سر من رائے جڑا حقیقت سر من رعا، جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔ معتصم باللہ نے اتنے فوجی چھاونی بلائی اور اتنے خود قیام کیتا، پھر 90,000 دا لشکر اس نے ہک دہاڑے امامت نو مرعوب کرن دی خاطر سپاہیاں نو حکم دیتا ہر سپاہی اپنے سر تے مٹی دا ٹوکرا رکھ کے آئے تے جتھے میں بیٹھا امام میرے نال ہو سن، سامنے بڑا بڑا میدان ہے، اتھے ہر سپاہی آ کے مٹی دا ٹوکرا الٹے 90,000 دی فوج، توجہ ہے میرا محترم، پہاڑ لگ گیا۔ پھر امام علیہ السلام چونکہ یہ سرمن رائے جڑا مشہور ہے، ایک محلہ سی عسکر جتے فوجی بھی راندے ہیں، معتصم نے بھی اپنا قیام کیتا، تو ایک وجہ یہ ہے کہ امام نو محلہ عسکر دی وجہ تو عسکری آکھیا جاندے ہیں۔ دوسری وجہ جڑی اس نے امامت نو مرعوب کرن دی خاطر اپنی فوج دا مظاہرہ کیتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ہی اپنی فوج دکھاواں، سبحان اللہ۔ دست حجت خدا دراز ہویا، انگشت امامت دراز ہوئی، میرے مولا نے فرمایا میری فوج ویکھ تا حد نگاہ، ایسی فوج جدے ہاتھی چ اگ دیاں مشعلاں، بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک روایت ہے اس وجہ تو بھی امام علیہ السلام دا لقب ہے عسکری۔ اور امام دا بچپن باقی لوگوں تو مختلف ہوندے، امام شک میں مادری چومن تو پھر بھی امام ہوندے، ماں دی جھولی دی زینت بڑے ہوئے ہومن تو پھر بھی امام ہوندے۔ امام دا فیصلہ بچپن تو لے کے بڑھاپے تائیں، بڑھاپے تو لے کے تعویذیں مزار بند ہونے تائیں ایک کو فیصلہ ہوندے۔ اے نہیں کہ دربار ایک مثلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کبھی بیعت نہیں کرنی، میرے جیاں کبھی بھی یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا جو میدان کربلا امام فرما میں پانی لیا تو میں بیعت کرنا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام دا فیصلہ ہمیشہ ایک ہوندے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دا بچپن دا زمانہ تو بہلول دانا نالو گزر
گزری امام علیہ السلام بچپنے دے عالم وچ امام رو رہے ہیں بچے کھیڈ رہے ہیں بہلول دانا نے آکھے تھانو کھلونے چاہیے میں کھلونے آن دیواں تو امام علیہ السلام نے کمال حکمت بھرا جواب دیتا فرمایا کھلونے دی خاطر نہ رو رہا تینوں پتہ نہیں اسی پیدا کھیڈن واسطے نہیں ہوئے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون رحمان فرما رہی ہے میں تھانو کھیل کود لعب واسطے پیدا نہیں کیتا وانکم الینا لا ترجعون تھانو ایک دیہاڑے میری بارگاہ حاضر ہونا پوسی فرمایا میں تے روندا پیا اور اللہ نے سنو عبادت اور معرفت اور علم واسطے پیدا کیتا بہلول دانا بڑا حیران ہویا بھئی بچپن دا عالم ہے اور اتنا معرفت بڑا جواب اور اتنا خیال آخرت اور اتنا قرآنی تدبر و تفکر توجہ ہے میرا محترم تو بہلول دانا نے آکھے بھئی شہزادی بچے جی تسی چھوٹے ہو اجی تصوری گناہ تصوری معصیت بھی دور ہو تو پھر رونا کیسا تو حضرت امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی والدہ نو ویکھیے جس لئے آگ جلانے نا وڈیاں لکڑیاں نو جلان واسطے چھوٹیاں لکڑیاں پہلے جلیں دین روندہ اس توفیاں جو معاشر دا میدان ہو سی توجہ ہے بہت ہو سکتا ہے وڈیاں نو جلان واسطے چھوٹی اس وقت جناب کون ہو تسا دسے جی ابن الرضا امام حسن عسکری علیہ السلام ایک صلوات پڑھ دیو میرے آقا دی اللہم صلی علی محمد آل محمد یوم شہادت بھی یا یوم ولادت منایا اس واسطے ویندے تاکہ اسی سارے رل کے اسی سارے مکتبی آل محمد دے شاگرد ہیں اسی امام صادق علیہ السلام دے شاگرد ہیں اور اپنے سرداراں دی اپنے امام ائمہ خدا دی سیرت نو یاد کریے دن منان دا مقصد ہے تجدید وفا کرنا امام علیہ السلام دی سیرت نو دہرانا اور حضرت دا وہ فرمان ذیشان امام علیہ السلام فرمانے بندہ جیڑا وڈا ہوئے تے حق دا مخالف ہوئے معصوم فرمائن اس بندے دی ایک رتی بھی ویلیو نہیں وہ ناکام ہے جو بالکل دنیا دیتے گھاٹے ہے پھر فرمایا اگر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر دے لیکن ہے حق دے نال فرمایا یاد رکھو پھر وہ بندہ چھوٹا نہیں ہے ہمیشہ حق دا ساتھ دے من والا کامیاب ہے حضرت امام عسکری علیہ السلام صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اور حضرت دا وقت جنہ بادشاہان نال گزرے ہے امام علیہ السلام بڑے کٹھن مراحل اپنا وقت گزارے ہیں اور وہ دور آئی جیسا کہ علماء کرام بھی تشریف فرمائی اہل علم حضرات تشریف فرمائی اس دوری صوفیت بڑا زور آئی تصوف یعنی من گھڑت کرامات بیان کر کے خانواد آل محمد تو دور کرنا بادشاہان وقت نو یہ خوف کھٹکا ہمہ وقت رہندا آئی کیونکہ روحانی تصرف ہے معصوم دا امام دی ذاتی چلہ نے روحانی کشش رکھی بادشاہ اس گل تو بڑے خائف ہے بڑے ڈر دی ہے بھئی ہو سکتا ہے ساڑی حکومت چلی جائے ساڑی حکومت تے امام قبضہ نہ کر لیں حالانکہ امام علیہ السلام نے اللہ نے جو روحانی تصرف دیتا ہے امام علیہ السلام ائمہ خدا کبھی دنیا دی حکومت واسطے توجہ نہیں کر دے ہاں اگر امام علیہ السلام ذات معصوم اگر اقتدار دی خواہش بھی رکھ دیں تو اس واسطے کہ دین خدا نو نافذ کیتا جائے اللہ دے دین نو لوگاں تک پہنچایا جائے لہذا امام علیہ السلام ایک مقام تے تشریف فرمائے ایک بندہ جس دی پردادی ام غانم صالح بن عقبہ نام دا بندہ اس دی دادی ام غانم پردادی نے باقی ائمہ خدا امام عسکری تو پہلے ہر امام کو کوئی پتھر لے کے جان دیا اتنے معصوم پتھر دی اتی اپنی انگشتر مبارک نال مہر ثبت فرما دے دے ہے
ادھر پڑپوتا یہ سوچتا پہ میں ایک جگہ تے پہنچیا امام علیہ السلام میں نہیں پہچان پہلا موقع آئی اد میں بندے دا جمع غفیر آئی میں سوچتا پیا بھئی کاش زمانے دے امام دی منو معرفت ہو جائے مل جان میں ویکھ لواں تاکہ وہ میں پتھر پیش کران یہ اد میں کھلوتا تے میرے سامنے گندمی رنگ ایک جوان ہے اس نے امام والے پاس اشارہ کیتے او فرزند پیغمبر ابن الرضا اد میں قریب گیا تے میں دل وچ پیا سوچدا بھئی کاش ہن امام علیہ السلام کو رش ہٹے تے میں حاضر خدمت ہوں خود معصوم نے فرمایا میرے قریب آ میرے آقا نے فرمایا وہ پتھر دینا جس سے میرے آبا و اجداد نے مہر ثابت کی تھی اد میں پتھر بارگاہ امامت پیش کیتا حضرت نے اپنی انگشتر مبارک نہ مہر ثابت کی تھی نبی اور امام دی شان ہوں دیے چند علامات ہیں ایک بندے نے سوال کیتے معصوم علیہ السلام تے بھئی جناب نو بھی غسل دی حاجت ہوں دیئے غسل جنابت دی معصوم نے فرمایا نہیں چونکہ وساوے سے شیطانی دی وجہ تو ایک کیفیت ہوں دیئے امام جاگدہ ہوئے یا بیدار ہوئے یا ستا ہوئے ہوئے وساوے سے شیطانی کو ذات امام دور ہے لہذا معصوم علیہ السلام دی ذات دی چند علامات ہیں امام اور نبی جد ریت تے چل دیں نشان نہیں بڑھتا پتھر تے چلیں تو پتھر اپنے سینے نقش پائے امامت و نبوت نو جذب کر لیں دے اور کیا عظیم مقام ہے کہ پتھر امام اور نبی دے قدم نو اپنے سینے جذب کر لیں دے اور اس بندے دا دل تقریباً میں تا پتھر تو بھی زیادہ سخت ہے جس دے دل تے زبان امامت اثر انداز نہیں ہوتا لہذا یہ دن منائے جانے اسی کٹھے ہونے ہیں تاکہ معصوم علیہ السلام دے پاکیزہ زبان دے فرامین اسی پڑھیے بھی صحیح سنیے بھی صحیح سمجھیے بھی صحیح اور اس تے عمل بھی کریے عزت دا معیار میرے معصوم آقا نے حق بیان فرمائے جڑا بندہ حق دا ساتھی ہے حق دے نال ہے اس بندے دا بڑا مقام ہے چاہے لوگاں دی نظر ظاہری طور تے اس دی کوئی حیثیت نہ ہوئے پھر فرمایا صاحب حیثیت ہوئے بندہ تے حق دا مخالف ہوئے فرمایا لوگاں دی نظر اس دا جتنا بھی مقام ہوئے جتنا بھی صاحب حیثیت ہوئے لیکن حق تعالی دے نزدیک اس بندے دا کوئی مقام نہیں ایک صلوات پر محمد و آل آل محمد وعجل فرجم اور امام بچپن امام ہی ہون دن امام حسن عسکری علیہ السلام نو عہدہ امامت امام علی نقی علیہ السلام نے چند لوگوں اکٹھا فرمایا انہوں اس گواہ بنا کے اپنے اس فرزندی امامت دا اعلان فرمایا میرا بیٹا میرے بعد اللہ دی زمین تے یہ حجت ہے اللہ دی زمین تے اے نمائندہ خدا ہے اور اے تھوڑا امام ہے کتنے کٹھن مراحل چو امام گزرے اور پھر بابے دے نال کتنی سعودہ برداشت کی دیا اور پھر کیسا میرے آقا نے تشیع دا دفاع کیتا مقصد امامت ہے اپنی منن والا دا دفاع کرنا اپنے جاد پیغام نو لوگاں تک پہنچانا اور موجودہ دور میں اس دی مثال دینا بھئی مراجع اعظام مجتہدین کرام جڑا فتویٰ دینے وہ بھی گھر بے کہ آپ نہیں تیار کر دی وہ دے پس پردہ پس منظر ڈھیر ساریاں وجوہات ہوتی مثلا آج تو کئی سال پہلے رہبر معظم حضرت سید علی خامنائی نے فتویٰ دیتا زنجیر زنی دے بارے وہ دے پس پردہ ایک وجہ آئی میرا محترم گل اختلاف ہی نہیں میں بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں بھئی تھوڑی ملت دا جوان راول پنڈی تو سفر نہیں کر سکتا کتنے جوانوں گڑیاں تو لا کے انہاں دی کانڈ نو چیک کر کے زنجیر دے نشان ہوئے کے قتل کر دیں
اور ملت تیری جناب دی ملت اور میری ملت دا ایک ایک جوان قیمتی ہے. ایک جوان قتل ہو گئے، ایک نسل ختم ہو گئی. اور آئمہ خدا علیہ السلام نے کیسے تشیع دا دفاع کیتا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھ دو میرے آقا دی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو تیار کیتا. اور یہ ضرورت امامت مسلم عقیدہ ہے. امام دا ہونا ہر دور وچ لازم ہے. ایک رہنما اور ایک ہادی دا ہونا صبح قیامت تک ضروری ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام دے زمانے حضرت ایک صحابی جناب حشام مومن طاق نے ایک بندے نال مناظرہ کیتا امامت دے موضوع تے. امام علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہویا. میرے آقا نے فرمایا حشام وہ جڑی گلاں تیریاں اس بندے نال ہوئیاں نو مینوں سنا. اس وقت مولا میں پیا گزردہ بازاری تو چوک ایک بندہ کھلوتا آئی تو جڑا پیا دائی جی بھئی دنیا تے کسی ہادی رہنما امام دی ضرورت نہیں، گویا امامت تو لوگوں دور کر رہا ہے. مولا میں اس دے قریب گیا تو میں اس نے آکھے جناب تھوڑی اکھاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی ہیں. انہاں اکھاں نال کی کر دو سکے جی ویکھن دا کام. جناب دے تھوڑے ہاتھ بھی ہیں؟ اس نے آکھے ویدہ نہیں میرے ہاتھ ہیں، اس نال میں وزن اٹھینا. قدم ان نال میں چلدا، کان ہیں جی نال میں سندا، زبان اس نال بولنا. اچھا جناب سارے آزاؤ جوارے تھوڑے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. کام کر دیں جی. اچھا یہ دسو دور تو تھانوں کوئی بندہ نظر آ رہا ہوگی، تھوڑی اکھاں دھوکھا کھا کی اس نو کوئی ہور شے سمجھ رہی ہو، کوئی ہور بندہ اصل وچ کوئی ہور ہوے. تسی اپنے دل وچ کسی ہور شخصیت نو سمجھ رہے ہو بھی فلاں بندے جا تھوڑے قریب آسی ہو بندہ. کوئی میزان ہے تھوڑے کو جو فیصلہ کر سو بھی ہاں جو میں سمجھ رہی ہوں وہ نہیں حقیقت ہی چیز ہے. اس کے ہاں جی اکھاں نال ویکھ کے دل تے، دل والا فیصلہ دماغ تے، دماغ جو فیصلہ کر سی وہ حقیقت تے مبنی ہو سی. پھر میں جا کے مطمئن ہو سا. جناب حشام مسکرا کے فرمیندے بھی یہ چھوٹی جہی سلطنت واسطے اللہ نے دماغ جیسا راہ پر رکھ چھوڑے. اللہ دی اتنی بڑی کائنات ہے، اس خالق نے بغیر کسی ہادی اور رہنما دے بغیر چھوڑ دیتی. امام علیہ السلام نے فرمایا حشام دسائیت نو الفاظ کہے دسن تیرے ذہن وچ کیویں آئے؟ اس کے مولا بس میرے ذہن وچ آندا رہی ہے تے میں بیان کردا رہی ہوں. سرکار نے فرمایا تورات، زبور، انجیل انہاں دلیلاں امامت ثابت ہے. ہر دور اللہ نے اپنی حجت کی حفاظت کی تھی. بچپن دا عالم بھائی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دا اور امام نقی علیہ السلام محو نمازن تو امام علیہ السلام کنویں گھر دے کنویں امام علیہ السلام جان گئے. اہل خانہ نے کوہرام برپا کیتا. امام علیہ السلام امام نقی علیہ السلام نماز ادا فرمائے گئے. کامل اطمینان نال امام نے نماز ادا کی تھی. نماز دے بعد میرے آقا نے فرمائے اللہ دی حجت نو کچھ نہیں ہون لگا. کنویں دے قریب گئے، پانی بلند ہویا، سطح آب تے میرے یارویں آقا ان آقا بے حمد خدا پہ کر دے. پھر امام اللہ دی کائنات ہر شے دے امام ہوتے، ہر چیز دا امام ہوتا ہے. اور وہ دربار امام علیہ السلام نے بلایا گیا ایک سرکش گھوڑا تاکہ امام نو گھوڑا پیش کیتا جائے. گھوڑا سرکشی کرسی اور نعوذ باللہ سر دربار بھرے بازار امام دی سوکھی ہو سی. بادشاہ نو غالباً معتصم نو اس دے سپاہیاں نے مشورہ دیتا ابن الرضا نو بلا کے گھوڑا پیش کر. گھوڑے نے سرکشی کرنی ہے اور امام علیہ السلام دی نعوذ باللہ درباری سوکھی ہو سی. امام علیہ السلام نے بلایا گیا. دوسرا مشورہ گھوڑے تے سوار ہو سن کیونکہ گھوڑا اپنی کنڈ تے ہاتھ نہیں رکھن دے دا. امام ڈھے وے سن یہ گھوڑا انہوں نے سمت والے کچل دے سی. تیرے تے قتل دا الزام ہی نہیں ہونا.
امام علیہ السلام دربار تشریف لے آئے. جڑا گھوڑا کے اتھرا آئی نا، جو ہی امام قریب گئے گھوڑے نے گردن جھکا دیتی، اپنے کان تلے سٹ دیتے. گویا امام دے سامنے اطاعت امام دا مظاہرہ فرمان لگ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہویا. اس نے گھوڑا امام علیہ السلام کو تحفتاً پیش کیتا. امام علیہ السلام دے دور حکومت ڈھیر سارے ظالم بادشاہ گزرے. واسق باللہ دے دور امام علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی. معتص باللہ، مستعین باللہ، متوکل اتنا ظالم بادشاہ آئی جس نے ابن سقیت نحوی، بہت بڑا قابل ذہن، ابن سقیت نحوی نو متوکل نے اپنے بیٹیاں دا استاد اور اتالیق مقرر کی تھا. ایک دیہاڑی اس نے استاد کو امتحاناً پوچھا بھی یہ دسا میرے دو شہزادے بیٹھے، انہاں دا مقام تیری نظر اچ بلند ہے یا حسنین کریمین دا مقام بلند ہے؟ ابن سقیت نحوی متوکل جیسا ظالم بادشاہ اور پھر اس مقام تے بہ کے جناب حسنین کریمین سیدین شریفین انہاں دا قصیدہ اور انہاں دے بابے دا قصیدہ پڑھنا بہت مشکل ہے. جب اس پوچھے نا جی تیری نظر اچ میرے دو شہزادہ دا مقام بلند یا حسنین کریمین دا، سبحان اللہ، بھرے دربار آکھاں یا تنہائی دا مقام. آدھن بادشاہ تینو بھول لے ای شہزادے کجا حسنین کریمین کجا، اگر میرے کو پوچھ دینا سچ پوچھ دینا تیرے پتران دا ابو ذر و کمبر جتنا ہی مقام کونی میری نظر. ایسا حق دا قصیدہ پڑھیا کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے اس عظیم شخصیت، بہت علمی شخصیت ہے ابن سقیت، اگر اس میں امام النحو بھی آتا تو حق بجانے گوسا، اس نے گدی چوں زبان کھچوا لئی. متوکل جیسا ظالم بادشاہ اس نے دور حکومت اور امام علیہ السلام نے کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑیا. جب امام نقی علیہ السلام مدینے چوں بلوایا گیا نا، مدینہ منورہ اور جبرن معتصم عباسی نے بلوایا. میرے امام دا اس نے 4 سال دا سن امام عسکری علیہ السلام، اور حضرت نے جڑے باپ تے بیٹے نے ہجرت اختیار کی، دین خدا واسطے وطن چھوڑے. باپ تے بیٹا دوئے معصوم، دوئے امام رج رج کے نانے دے روزے دروے دے تے روندے بھی ہیں. میرے آقا نقی دی آواز ہے، رج کے دیکھ نہ تین ولنے نہ میں. حیات طیبہ کتنی ہے میرے امام دی؟ اگر سن ولادت تو لے کے سن شہادت تک 232 ہجری حضرت دی ولادت، 260 ہجری امام علیہ السلام دی شہادت، کتنا عرصہ بن دے؟ 28 سال. 28 سال چوں امام دی جڑی قید ہے میرا محترم، مختلف ادوار تھوڑی آزادی لمبا عرصہ قید، تھوڑی آزادی لمبا عرصہ قید. امام علیہ السلام دی میری رات ایک نجفی عالم دین نال شرف ملاقات ہے. وہ پہ فرمائیں دیں اگر امام دی حیات طیبہ بھی کی ونجن 28 سال پاکیزہ زندگی، 20 سال امام دے قید اور قید مختلف مراحل اور اتنے ظلم بری قید. ابن وصیف نام دا بندہ جس نے حاکم نے آنکھیں قیدیے اس سے جتنا ہو سکتی سختی کا. میرا محترم میں جناب میرے تین دین سوکھا نہیں پہنچے. کوئی مقصد ہے سیدی دے پیچھے اتنی عظیم شخصیات دی قربانی.
یہ پیغام حق، یہ قرآن، یہ نماز، یہ عقائد حق کا محفوظ کوئی طاقت ہے؟ اس دور دے بادشاہ، ایک بادشاہ تنہا 21 ملکوں دا شہنشاہ، ایک بادشاہ، اور جڑا سیاہ و سفید دے مالک ہے، معتز باللہ بس، معتبد باللہ بس، اس نے حکم آئی ابن مسیف نام دا بندہ ناصبی آئی، دشمن اہل بیت، جتنی سختی ہو سکتی ہے سختی کر، پانی نہ دیں گی، کھانا ٹائم سے نہ دیں گے، بعض زندان دے دروغے آنے بلکہ آنکھاں زندان دے درندے آنے۔ امام تے اتنی سختی کی تھی جو فرزند پیغمبر نو تیمم نال نماز پڑھنی پڑتی۔ آج دی رات جڑا پردے غیبت وچ بیٹھے اور رل کے پرسن دے دی کیا گزری ہو سی میرے 12ویں آقا دے دل تے۔ میں گیا عرض کی تھی طبیعت میں اتنا ساز، میں صرف وعدہ وفائی دی خاطر حاضر ہویا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اتنی سختی دروغ زندان نے امام علیہ السلام دی عبادت دا عالم ویکھے، امام دی عبادت، امام دی شب و روز بندگی خدا متاثر ہو گئے۔ انہیں امام علیہ السلام دی سیرت تو متاثر ہو کے امام دے گرویدہ ہو گئے، دروغہ بدلیا۔ امام علیہ السلام نو زندان اچ اپنے کچھ منن والے ملے جڑے محبت آل محمد اچ قید ہیں۔ امام علیہ السلام فرمایا اگر یہ نابینا شخص نہ بیٹھا ہو گیا نا تو میں تنوں دساں پڑھنل کے حالات گزرنے۔ وہ نابینا نو دور کیتا گیا، معصوم نے دسیا، پھر امام نے فرمایا جڑا نابینا تھوڑے کول بیٹھے نا یہ حکومت وقت دا جاسوس ہے، یعنی زندان اچ بھی جاسوس مقرر کیتے گئے۔ فرمایا اس کی تلاشی لگو، تلاشی لئی گئی، اس کو کچھ کاغذات نکلے، اس تو ثابت ہویا جو یہ حکومت وقت دا جاسوس ہے۔ ایک دروغ زندان تو اتنی سختی کی تھی میرے آقا تے جو اس نو زوجہ نے اکھے حیا کھانا دیہاڑے معاشر دے اللہ نو کہ اللہ دی بارگاہ کے جواب کیسے، رسول خدا نو کہ منہ میں کیسے، بنو عباس دا ہی گرو دروغ زندان نو ملے، سختی چ کمی نہیں کرنی، زیادہ کرنا۔ دروغ زندان وے کیا دے میں جتنی سختی کرینا، جتنے نگران مقرر کرینا، اللہ جانے اس قیدی دی عبادت دا خیال میں، اللہ جانے اس دی بندگی خدا دا خیال میں، جتنے بھی دروغ میں مقرر کیتے اس قیدی تو گرویدہ ہو کے متاثر ہو کے اس دی محبت کا دم بھر دے۔ میرا محترم اوکھی قید نبھائی اس معصوم دی زندگی ساری 28 سال 20 سال قید گزرے ہو، میں سن کے جاواں اور قید و دشمن زمانہ 4 سال دا سن نہیں جب میرے امام نو آنا پہ گیا بابا قید اس میرے امام نو شہید کر دی کئی بار کوشش کی تھی گئی کہ حجت خدا دی اللہ نے حفاظت کی تھی۔ اوکھا وقت اس سے لے آئی جب حسن عسکری کو پتہ لگا جو میرے بابے نو زہر بابے دی شہادت دے بعد میرے امام دی سنگین وقت پہلا اوکھا وقت ہی میں عرض کی تھی جب 4 سال دے سن نہیں تو مدینہ پہ چھوڑے دیا کہ پیو پتری میں روندے ہیں جی میں سجاد لگبان کے روندہ ہاں مدینہ چھوڑے دے۔ امام نقیدی آوازی بیٹا رج کی بیک گھنانے دا روزہ تئیں کوئی نہیں بلنا میں کوئی نہیں بلنا۔ بابا دنیا تو ٹر گئے، زندان دی سختی بدھی رہی۔ میرا محترم تسی تے میں آج دی رات شب شہادت منائی بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے مقتل دیا تاریخ اور امام علیہ السلام دے حالات زندگی چل دے جو اپنے غلام ابو الادیان کو پر فرمائے دیں ابو الادیان تمہیں دا بھی مدائن
15 دن دے بعد جب تو واپس آسنا میرے گھری تو وینا دی آواز تیار کرو سی میرے امام نو یکم ربیع الاول 260 ہجری زہر ملی یکم تو لے کے 8 ربیع الاول تک ایک ہفتہ بڑھ گئے. ایک ہفتے دی تکلیف میرے آقا نے برداشت کی تھی. اپنے غلام عقید نو فرمائے میں پانی پلا پانی ہو جسے ایک بوٹی مستگی جوش دیتا ہویا پانی پیش کیتا. امام دے وجود وچ لرزہ تاری آئی. دستے امامت تے پانی آیا اور میں نے مائن نال علی حجرے جو چھوٹا جیا بچہ بیٹھا اسی کو میرے کو بولا میرے امام دا غلام عقیدہ دے نگیاں امام نو زہر ملی ہوئی آئی نگیاں اس حجرے کم سن بچہ بیٹھا آئی پیغامی امام دیتے کون آئیو کم سن بچہ معصوم دا وارث معصوم ہو گئے. 12واں آقا اپنے بابے کو آئے. امام دی حالت کے لیے ہفتے دی زہر ملی ہوئی وجود تے لرزہ تاری آئی. دشمن زمانہ آئی. میں اکساں امام زمانہ دا تاک بابا تیرے چنگا نصیب لائی پانی مانگے ہیں تو پانی ملدا ہے. میں صدقے جاؤں تو پاک جد بزرگوار تو جد آخری میری ذوالجلال خیمہ چاہے تو معصوم گل پن پاکی پہ پوچھ دیا یہ دسا ہے پانی پہ والا. میں بسم اللہ کرا اور الکی 12ویں امام نوائی دی رات پرسہ دے گئی. پرسہ دا آغاز میں کریسا امام زمانہ دی پاک دادی جناب زہرات پہلو زخمی آئی سجے آخر تصویر آئی پڑھ سکتی تھے. علی رونے اولے اولے زہران دی آماغی نرو اللہ میری ذریت جنک میرا بیٹا پیدا قریسی جندہ لقب قائم ہو سی. میں اکسا میرا قائم مولا کتنیاں صدیاں تم تیری دادی انتظار بھئی کریں دیئے. کتنیاں صدیاں تم گم شدہ مزار میرا مولا تن بابے دے پرچامنی ہوگئے بابے دا پرسہ ہوگی. یہ زہران یاد کیتے بد شب عاشور میرے آقا حسین صحابیوں پہ فرمائے گھبراؤ نہیں اللہ میری ذریت جو میرا قائم بیٹا پیدا فرمائی سی جڑا سارے بدلے لہے سی. اس واسطے تھا علماء فرمائے جڑا جمعے دی دیگر ہونی ہے نا اس لئے حجت خدا ڈالے علی دی ذوالفقار ہاتھ رکھ کے ہمیں اللہ اذن ظہور عطا فرما. میں مان کے پوچھا کیا جرم ہا میریاں بے گناہ دادیاں دا کیا جرم ہا بازاراں درباراں پھراں. بسم اللہ کرا مظلوم کربلا اس امام نو ہر معصوم نے یاد کیتا ہے. بابے اس لئے یاد کیتا ہے جلے زہر ملی ہوئی آئی. پانی دا جام حجت خدا نو حجت خدا نے دیتا. امام علیہ السلام پانی نوش فرمایا بائی ودا کے فرمائے دناؤ میں دلال ایک میری میں نو سینے دلال
70 قدم دے کھڑوتیاں سارے قرآن چا کیا دیا ظالم نمار ادھے چھڑاون والے کوئی نہیں ادھے بچاون والے کوئی نہیں میں اکثر میرا یار واقعہ تنو حالت علالت جو پانی ملیا ہے میں صدقے ونیا تجھے جاتے بزرگوار حسین تو جدہ شمر خنجر پیا چلیں دائی غریب دیا یہ گھڑ پانی دا پیوا میرے جگر نو پیاس کھا گئی ہے میں اکثر میرا بارما مولا تجھے بابے دے کھل سے واسطے آئے بیٹھے ہیں بارما امام جلدی ظاہر فرما میرا مالک اس حجت ظہور فرما سنو دسے زہرا دی قبر کتھائے اہل بیت اتحار دے مدار بناوے اللہ اللہ نہ تبلا ہے قوم الظالمین سیعان الذین ایمن کلمین کلمین